بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عین الیقین چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے استخارہ، نماز استخارہ کی دعا۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور استخارہ کی دعا اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج یہ سب ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور صدقہ جاریہ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، اللہ سے مدد لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی سکھائی ہے جیسے قرآن سکھاتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی دعا ایسے ہی سکھائی جیسے کہ قرآن سکھایا جاتا تھا، یعنی کہ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے وہ دعا سکھائی صحابہ کو۔ استخارے کو مستقل انسان کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آدمی دعا کرے، استخارے کی صورت میں بہت عمدہ بات ہے۔ اس کو اپنے اکثر معاملات میں استخارے کی دعا کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم کم نظر ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی بری چیز ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو لیکن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس میں خیر ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ استخارے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی کہ اللہ تو اس میں اگر خیر سمجھتا ہے تو ہمیں اس کے قریب کر دے اور آسان کر دے اس معاملے کو، اور اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے اس کو دور کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا کرے: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔
خیر خواہوں سے مشورہ کرنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور مومن مخلوق سے مشورہ کرے اور پھر ثابت قدمی سے وہ کام سر انجام دے، اسے ندامت نہیں ہوتی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور ان سے اہم کاموں میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ استخارہ خود کریں، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ جزاک اللہ۔